بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پودینے کے پتے کی خوشبو سونگھنے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کھیرے آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ انجیر کو بکری کے دودھ میں بھگو کر کھانے سے جسم ٹائٹ رہتا ہے۔ آنکھوں کی سوجن ختم کرنی ہے تو آنکھوں کے گرد روئی کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر لگائیں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے ان کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ جسم کی طاقت بڑھانی ہے تو دالیں کھائیں۔ اگر انگلی پر کٹ لگ جائے تو پھٹکری کا پاؤڈر استعمال کریں۔ صابن کی ٹکیا پر نمک چھڑک دینے سے صابن بہت دیر تک چلے گا۔ اگر آپ آئینے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہیں۔ جب کوئی آپ سے کہے کہ یہ ناممکن ہے تو یاد رکھیں کہ یہ اس کی حد ہے، آپ کی نہیں۔ لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید دھبے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب سگریٹ پینے کی خواہش بڑھ جائے تو آدھا چمچ سونف منہ میں ڈالیں اور چباتے رہیں۔ الٹے ہاتھ سے پانی پینے سے پیٹ کے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں تھکن محسوس ہوگی۔ عمر سے زیادہ فکر انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہے اور انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ اگر اپنا مقصد اور ارادہ وقت سے پہلے لوگوں کو بتا دیا جائے تو آپ کی محنت کی لگن کم ہو جائے گی اور شاید وہ کام بھی مکمل نہیں ہو۔ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ گاجر کے پتوں کے استعمال سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ نیند لینا یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے اور نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ دو چیزیں آپ کی عزت کو بڑھا سکتی ہیں: لوگوں کے سامنے خاموش رہنا اور بات کرتے وقت مختصر اور سچ بولنا۔ روزانہ نہانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ عرق گلاب سے خون صاف ہوتا ہے اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ بادام دودھ میں ڈال کر پینے سے عقل تیز ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صبح کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لہسن اور پیاز کھائی ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے تکلیف پاتے ہیں جس نے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہیں مل جائیں تو دنیا کی باقی چیزیں چھن بھی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا: اچھا اخلاق، حلال رزق، سچائی اور ایمان کی حفاظت۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ لوگ اپنی عزت اور انا کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کو کھو بیٹھتے ہیں۔ خوف یا بدحضمی ہو تو سورہ قدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ چائے کے کیمیکل کھانے کو ہضم ہونے نہیں دیتے، اس لیے پانی زیادہ پیا کریں۔ کالی مرچ گیس کو روکتی ہے اور صحت مند رکھتی ہے۔ دبلے پتلے اور اسمارٹ رہنے کے لیے کالی مرچ کا استعمال کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین نے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا، تمہارا فرض ہے کہ تم بڑھاپے میں انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے انہیں کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔
کھانے کو چبا کر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ زیادہ خاموش رہنے والے لوگ ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں۔ سخاوت سے عزت اور معافی سے بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ کشمش، کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر روزانہ پینے سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے اور بے پناہ طاقت آتی ہے۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ پیاز اور آلو کو ایک ساتھ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے آلو جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلد نمایاں ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ 7 کھجوریں کھائیں ان پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ذہنی دباؤ کے شکار افراد دہی کا استعمال ضرور کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے چہرے پر کسی قسم کے داغ یا دھبے نہیں پڑتے۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر صابن لگا کر دھونے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو کلونجی 3 گرام استعمال کریں۔ کلونجی کے مسلسل استعمال سے بال سیاہ اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ خارش والی جگہ پر کلونجی لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے حالات سے پریشان ہے تو سورہ نوح کی تلاوت کرے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ سائنسدانوں کے مطابق ٹھنڈا پانی گرم پانی کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے۔ چھینکنے کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن رک سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا جو دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ رات کو سرسوں کا تیل ناف پر لگانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے تو لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے کھائیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کچی بند گوبھی مفید ہے۔ یہ معدے کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلانے کی عادت ہے تو آپ ذہنی انتظار کا شکار ہیں۔ اور جو معمولی سی بات پر غصہ کرتے ہیں وہ محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ جب کوئی چیز گم ہو جائے تو شہادت کی انگلی سے دیوار پر ہاتھ لگائیں، بغیر اشارے سے یا موسیٰ یا کلیم لکھیں۔ جب چیز مل جائے تو اسی جگہ پر اشارے سے مٹا دیں۔ اجوائن اور سیاہ نمک پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو بھی۔ پرانے اچار کے تیل سے سر پر مالش کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ یا پاؤں میں کوئی ورم یا تکلیف ہو تو انجیر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ اگر گردے کمزور ہونے لگیں تو بیسن کھائیں، گردے طاقتور ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارا گھر ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہے گا۔ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ کھانسی کو برا نہ سمجھو کیونکہ کھانسی ہونے سے فالج جیسے مرض سے محفوظ رہیں گے۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے والے معمول بنا لیں، معدہ اور حافظہ بھی کمزور نہیں ہوتا۔ مچھلی کا سوپ پینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اور آپ کبھی اندھے نہیں ہوں گے۔ بانجھ عورتوں کو روٹی کے ساتھ گڑ کھلایا کریں، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے کا استعمال کریں۔ یہ چیزیں آپ کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں۔ زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور زیادہ گفتگو کرنا اکثر ذہین لوگوں کی لکھائی خراب کر دیتا ہے کیونکہ ان کا دماغ ہاتھ سے زیادہ کام کرتا ہے۔ روٹی کے درمیان پانی پینے والے لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ بٹیر کا گوشت کھا لو، آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ مور کا پر آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ سخت بالوں کو نرم کرنے کے لیے روغن بادام یا روغن ناریل لگایا جائے۔ ہاتھوں کی رنگت گوری کرنے کے لیے چینی اور لیموں کا رس ملا کر لگایا جائے، ہاتھ نرم اور سفید بھی ہو جائیں گے۔
چھری کو گرم پانی میں بھگو کر ڈبل روٹی کاٹیں تو آسانی سے کٹ جائے گی۔ یہ امراض سے بچنا ہے تو نہانے کے بعد آخر میں جسم پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھانا چاہیے۔ گھر میں گندم کی روٹی کا استعمال معدے کو تقویت دیتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور بھگانا ہے تو ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ جب نماز مکمل کر لیں تو دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ اس سے چہرے پر نور آئے گا اور چہرے پر کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے ہزار بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے ہزار بہتر ہے۔ ہمیشہ رب کا شکر کرو۔ چھوارے کھا لینے سے کمر درد دور ہوتا ہے۔ گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لو، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر کو برباد کر دینے والے روزمرہ کے کام: رات کو گھر میں صفائی کرنے کی عادت، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال سنوارنا، رات کو گھر میں جھگڑے وغیرہ کرنے کی عادت، کھانے کی چیزوں کی بے حرمتی کرنا، ملتانی مٹی گھر میں رکھ کر مکڑی جالا نہیں بنائے گی۔ گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ یہ مٹی بدن پر لگا کر سونے سے مچھر نہیں آئیں گے۔ مہمانوں کو کبھی اندھیرے کے اندر گھر میں نہ بٹھاؤ ورنہ برکت اڑ جائے گی۔ چہرے کی رنگت جگر کی بیماری میں پیلی پڑتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن کھا لو۔ معدے کا درد دور ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھا لو، درد رک جائے گا۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کرو۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ انسان پر بڑھاپا کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی رہتی ہے۔ نیم گرم تیل سر پر لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر گنا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ منہ پر چنے کی دال پیس کر لگا لو، دانے نہیں آئیں گے۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جب بھی نہائیں فوراً بعد پانی کا گلاس پی لیں۔ بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ اگر نہار منہ چہرے دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچھ دودھ لگا لو، دانے نکلنا رک جائیں گے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نہار منہ نیم گرم شہد چاٹ لیا کریں۔ مچھلی کا تیل سر پر لگا لو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت آپ کو اچھے خواب آئیں تو جان لو یہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے۔ ناک پر تیل لگا لینے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ دودھ میں کچا کیلا ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ چہرے کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا ہے تو چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو اور نہار منہ چھلکا کھا لیا کرو۔ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کا درد دور ہوتا ہے۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ اگر جسم کی بدبو نہ جاتی ہو تو نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری شامل کر دو، پھر غسل کر لو، جسم کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ سونے سے پہلے واش روم نہیں جاتے ان پر بڑھاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ اگر مسوڑھوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر کلی کرو۔ شکرقندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ منہ پر جھریاں آ گئی ہیں تو مولی کا پانی لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کی خشکی نہ جاتی ہو تو دہی میں بادام ڈال کر کھا لیں۔ ہاتھ پاؤں کالے ہو جائیں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کچے انڈے کی زردی سر پر لگا لو، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ دانت اگر ٹیڑھے آ گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو تو وہ دوائیوں سے پرہیز کرے، امرود کھانا شروع کر دے۔
گرم کھانا ٹھنڈا کر کے کھا لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے والے کام: رات کو تمام مرتبہ الٹا کر سونا، کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا، گھر میں پودے لگانا اور پانی دینا، کوئی قرض مانگے تو اس کو قرض دینا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، مصیبت پریشانی میں اللہ پر بھروسہ، صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے اٹھنا، دہی کے اندر اسپاغول کا چھلکا ڈال کر پی لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ہمیشہ خالی برتنوں کو الماری وغیرہ میں الٹا کر کے رکھو۔ اگر کوئی کھانے کی چیز نمک وغیرہ بھی مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ میں رکھ کر نہ لاؤ۔ چاول کم کھاؤ، کبھی دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے سے کبھی آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ مردانہ قوت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لیا کرو۔ عورت چلغوزہ کھائے کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ کڑوی چیزیں کھانا رنگ کو کالا کرتا ہے۔ عورت کبھی کبھار بطخ کو بھون کر کھا لیا کرے، بدن کی جلد کبھی نہیں لٹکے گی۔ گھر میں بکریوں کو پالو، دولت آئے گی۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھا لینے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ گرتے ہوئے بال مرد و خواتین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ جو اپنے بالوں کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، یہ آسان ٹوٹکا گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 چمچ انڈا اور آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ حیض کی بندش ہو جائے تو سفیدے کے پتوں کا پانی ابال کر پی لیں۔ پتلے لوگ نہار منہ انار کھایا کریں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ خواب میں آم دیکھو تو بیٹا ہوگا، خوشی ملے گی۔ چکوترے کا جوس پینے کا معمول بناؤ، موٹاپا چند دن میں کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ صبح شام پیس کر پانی میں بھگو دو، 10 گھنٹے بعد چھان کر پی لو۔ 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ اپنے جگر کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو املی رات بھر پانی میں بھگو کر نہار منہ پانی پی لو۔ شہوت میں کمی ہونے لگے تو چلغوزے اور بادام کا حلوہ بنا کر کھاؤ۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لیا کرو، لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ حمل کے دوران کیلا کھانے سے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ غلطی کرنا آدھی غلطی ہے اور غلطی کر کے اعتراف نہ کرنا پوری غلطی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں جو عورت کھانا بناتی ہے وہ گھر میں غربت لاتی ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چاول کھانے کے بعد فوری پانی نہ پیو، اس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن رک جاتے ہیں۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو جب بھوک لگے تو کھاؤ ورنہ بھوکے رہو۔